بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیے۔ میرا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا، مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنے جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنے جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ بشریت میں تشریف لائے پیغام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی محشم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ محشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ محشم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کی مدت حمل اور مدت رضاع 30 ماہ ہے۔ پھر فرمایا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، لہٰذا اگر 30 سال سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے، اور وہ 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کے بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ اور غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو ان ہاتھوں سے چھینا اور لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو عصمت کار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ سے قلم اٹھ لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پکا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانی پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا اور ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، اس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تمام قصہ بیان کیا گیا۔ فرمایا 2 شیشیاں منگاؤ، ان کو وزن کر کے ان کنیزوں کو دو کہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں، فرمایا اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے۔
قائرین اور اس آرٹیکل کے لیے مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اس کو شائع کرنے کا مقصد تصور کا دوسرا رخ دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تقریباً تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جنگجو تھے جنہوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو میدان جنگ میں سیر کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے آئیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس بھی کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔